دیر بیٹھتے ہیں اچانک آنکھ ایسے کر دیتے ہیں اونگ آنے لگتی ہے. فرمایا لا تاخذو سینۃ ولا نوم, اللہ کو کبھی نیند بھی نہیں آتی ہے, تھکاوٹ بھی نہیں, اور کبھی اونگ تک بھی نہیں آتی ہے. اس وجہ سے اللہ کا وعدہ سچ ہے. تم 24 گھنٹہ میں جب چاہو اللہ کو پکارو, اللہ سے مدد طلب کرو, اللہ کو پکارو, اس اللہ کا وعدہ آج بھی سچا ہو کر کے رہے گا. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا, مومنوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے, اے مومنو ہم تمہیں عزت دیں گے, ہم تمہیں عزت کے مقام کے اوپر بیٹھائیں گے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, افسوس کی بات یہ ہے, قرآن کی آیت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے, لیکن مسلمانوں کی حالت بد نہیں بلکہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. قرآن کی آیت بتا رہی عزت تمہیں ملے گی, عزت تمہیں ملے گی, اور خلافت, بادشاہت, حکومت تمہیں ملے گی. لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے, رسوا, ذلیل, دردروں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. گڑبڑی ہے کہیں نہ کہیں, تار کے اندر فالٹ ہے, اس تار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس گڑبڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں, جب قرآن ہمیں یہ بتا رہا عزت تمہیں ملے گی, حکومت تمہیں ملے گی, بادشاہ تمہیں ملے گی, حکمرانی تمہیں ملے گی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج ذلتوں کی زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, کیا قرآن کی آیت نعوذ باللہ غلط ہے؟ نہیں نہیں میرے ساتھیوں, ہمارے اندر گڑبڑی آ گئی ہے. ہم حقیقی معنوں میں مومن ہے ہی نہیں ہے, مومن ہی نہیں ہے. اگر مومن ہوتے تو اللہ کا وعدہ سچا ہو جاتا. شرط لگا دیا, ان کنتم مومنین, مومن بنو, مومن بنو, حکومت ہم تمہیں دیں گے. ہم اور آپ مومن ہیں. مومن کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے اور آپ کی طرح سنیچر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء نہیں, اتوار نہیں, سوموار نہیں, منگل نہیں, بدھ نہیں, جمعرات نہیں, جمعہ کے دن جا کر کے پڑھ لیے, سوچ لیا ہم مومن ہیں. ہاں ہم مومن ہیں. کبھی سال میں, مہینے میں ایک تقریر, ایک پروگرام ہو گیا, جا کر کے شریک ہو گئے, سمجھتے ہم پکے مومن ہیں. ہماری عورتیں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں کبھی کبھی پردہ, کبھی کبھی حجاب کر لیا, سمجھتی ہم مومنہ ہیں. ہماری نوجوان نسل شاہ رخ خان, سلمان, عامر اور دوسرے فلمی ایکٹروں کی کاپی کرنے والے, اور کہتے ہیں ہم رسول سے محبت کرنے والے, ہم مومن ہیں. کیا اسی کا نام مومن ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, قطعی نہیں, ہرگز نہیں. اگر تمہیں مومن دیکھنا ہے کیسا مومن بنے, عزت ہمیں ملے گی, حکومت ہمیں ملے گی. فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم تمہیں زمین کے اندر بادشاہ بنائیں گے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, ضرور بضرور ہم تمہیں حکومت دیں گے, ہم تمہیں بادشاہ دیں گے, ہم تمہیں عزت کے مقام پہ بیٹھائیں گے, جیسا کہ تم سے پہلے بھی ہم نے مومنوں کو بادشاہت دی. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے, تم سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو عزت دی, تم سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو بادشاہ. اسے ہندوستان کو اٹھائیے, ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 20 سال, 40 سال, 50 سال, اور یہ 5 سال نہیں, 100 سال نہیں, 1100 سال تک تقریباً حکومت کی ہے. یہ ہندوستان کی میں بات بتا رہا ہوں. اس ہندوستان کے اندر یہ 5 سے 10واں سال چل رہے ہیں تو کہتے ہیں الٹی گنگا بہنے لگی, ہم ہی ہیں حکمراں, ہم ہی. ارے ہم تو صدیوں سے سلطان ہیں, ابھی حکومت تھوڑی سی بدلی ہے, حکومت پھر ملے گی. شرط یہ کہ مومن بنو. مومن کیسا؟ آئیے ذرا مومن کیسا ہونا چاہیے, ذرا منظر ذرا دیکھیے مسلمانوں, مدنا پور کے لوگوں, نوجوانوں, بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, اور یہاں کے اہم ذمہ دار ذرا غور سے سنیں. مومن کیسا ہونا چاہیے؟ آؤ ذرا مومن کیسا ہونا چاہیے, اسی کو حکومت ملے گی.
مومن کیسا؟ اللہ کی قسم ذرا منظر دیکھو، منظر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت معاویہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے، تہجد کی نماز پڑھ کر کے بستر میں سو جاتے ہیں، بستر میں سوئے، اب شیطان آیا فجر کے وقت میں، اور فجر سے پہلے شیطان انسانوں کے پاس آتا ہے، جو نمازی ہوا کرتے ہیں اس کے پاس آتا ہے، اور اس کے پیروں کو، ان کے سروں کو، ان کی کمر کو دباتا، سو جا سو جا، ارے نیند بہت اچھی ہے، نماز سے بہتر نیند ہے، سو جا سو جا، تجھے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ دبا دبا کر کے شیطان انسان کو سلا دیتا ہے، اور جب انسان نماز کو چھوڑ دیتا تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ کھراٹا لے کر کے سو رہے ہیں، کر سو رہے ہیں، اب یہ شیطان بھی پیروں کو دبایا، کمر کو دبایا، سینے کو دبایا، ان کے سر کو دبایا، حضرت معاویہ بھی سو گئے، آنکھ نہیں کھلی۔ شیطان تو بہت زیادہ خوش ہوا کہ چلو ایک کو تو کم سے کم اپنے ساتھ ملا لیا، میں نے جو اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اے اللہ جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یہ وعدہ کر کے جو شیطان آیا ہوا ہے بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی نماز ترک کر دیتا ہے، جب کوئی بے حیائی والا کام کرتا ہے، جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ سے ناراضگی والے اعمال انسان کرتے چلے جائے۔ حضرت معاویہ نے جب فجر کی نماز چھوڑ دی میرے پیارے ساتھیوں، شیطان بڑا خوش ہوا۔ حضرت معاویہ نے تو جان بوجھ کر کے نماز نہیں چھوڑی تھی، سو گئے تھے۔ مسئلہ معلوم کرنا میرے بھائیوں، مسئلہ معلوم رکھنا، اگر آدمی سو جائے، آنکھ نہ کھلے، اذان کی آواز نہ سنے، جب آنکھ کھلے فوراً اٹھ کر کے وضو بنا کر کے نماز اگر ادا کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا ثواب دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اذان ہو رہی ہے اور آنکھ کھل گئی، ارے ٹھنڈی بہت لگ رہی ہے یار، پڑھیں گے نا، پڑھ لیں گے، ابھی تو 5 ہی بجا ہے، پڑھیں گے 6 بجے آرام سے، 7 بجے اٹھ کر کے پڑھ لیں گے۔ تو اگر ایسے نمازی ہیں جو سستی کر کے نماز ادا کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کر کے، فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، آؤ نماز کے لیے آؤ، یہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ آدمی کے کانوں میں یہ آواز ٹکرا رہی ہے، آواز سن کر کے بندہ اٹھتا نہیں ہے، ارے چلو نماز پڑھیں گے، تھوڑی سی اور سو لیتا ہوں، ٹھنڈی ہے ذرا کمبل اوڑھ لیتا ہوں، اس ٹھنڈی میں کیا نماز پڑھوں، تھوڑا سورج نکل جائے تب نماز پڑھوں گا، تھوڑی دیر ہو جائے تب نماز پڑھوں گا، کام کر لوں تب نماز پڑھوں گا۔ فرمایا فویل للمصلین، سستی کر کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اگر سستی کر کے نماز ادا کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی جہنم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی آیت کو اٹھانا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا اے لوگوں تم نماز کو اس کے وقت میں پڑھا کرو، ان کے جو اوقات ہوا کرتے ہیں ان کے وقتوں میں پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن کوئی نماز سستی کر کے نماز ادا کرتا ہے، فرمایا سستی کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ کئی لوگ دیکھتے ہیں نا، بیٹھا ہوا ہے، جماعت کھڑی ہے، گپ میں لگا ہوا ہے، پڑھیں گے پڑھیں گے، جماعت ختم ہو گئی تب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی کی نماز چھوٹ جایا کرتی تھی، نماز تو پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ لیکن 1 رکعت 2 رکعت اگر کسی کی چھوٹ جایا کرتی تھی تو نبی اکرم کے دور میں ان لوگوں کو مسلمان نہیں بلکہ منافق سمجھا جاتا تھا۔ غور کرو مسلمانوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، فجر کی نماز چھوٹ گئی، جیسے سورج نکلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ کھلی، اٹھے حضرت معاویہ آنکھ کھلی، افسوس کرنے لگے، ہائے رے میری نماز چلی گئی، میں کل قیامت کے دن اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، یہ سوچ کر کے اٹھے، جلدی جلدی مسجد
مسجد میں گئے, وضو بنایا, وضو بنانے کے بعد فرض نماز جو فجر کی 2 رکعت نماز تھی اس کو ادا کر لیا, اور رب کے بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا, اور پھیلا کر کے بہت لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگے, رونے لگے, گڑ گڑانے لگے. لمبی دعا, کئی گھنٹے تک دعائیں مانگی. جب دعا کر چکے اور جب گھر چلے گئے اور دوسری رات جب بستر میں سوئے, آئی جنکا پور کے مسلمانوں, آئی مدنا پور کے لوگوں اور بنگال کے میرے مسلمانوں, ذرا دیکھو مومن کیسے ہوا کرتے ہیں. حضرت معاویہ دوسرے روز دوسری رات جب بستر میں گئے, سو گئے, فجر کے وقت مؤذن نے اذان بھی دے دی, تب بھی آنکھ نہیں کھلی. اچانک کیا دیکھتے ہیں, کیا اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے, اے معاویہ اٹھو, فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے, چلو کہیں جماعت نہ چلی جائے تم سے کل کی طرح, اٹھو نماز ادا کر لو. حضرت معاویہ رضی اللہ اٹھے اور اٹھ کر کے کہنے, ارے تم کون ہو, میرے گھر کے اندر تم آ گئے, نہ دروازہ تم نے کھولا نہ کھڑکی, تم آئے کیسے اور تم ہو کون؟ جواب دیتا معاویہ, میں شیطان ہوں, شیطان. ارے شیطان ہو, تمہارا کام تو تھا سلانے کا, تم جگانے کا کام کب سے کرنے لگے؟ ہاں تم تو سلاتے ہو نا, تم جگا کیوں رہے ہو؟ کہا معاویہ کیا کروں, میں نے تو کل تمہیں سلا دیا تھا, میں نے تو کل تمہیں سلا دیا تھا, تم سو بھی گئے تھے, میں بڑا خوش تھا. چلو تم نے نماز ترک کر دیا ہے, تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا, میری جماعت کے اندر بڑھوتری ہو جائے گی. لیکن مجھے معلوم نہیں تھا تمہاری ایک نماز کیا چھوٹی, تمہاری آنکھ جیسے کھلتی ہے, تم نے نماز پڑھ بھی لیا, دعائیں اتنی زیادہ کی, اتنا زیادہ روئے, جتنا ثواب تجھے فجر کی نماز میں ملنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ تجھے ثواب رونے اور اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے مل گیا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تجھے نیکیاں زیادہ ملے. کیسے مومن تھے, اللہ اکبر. ہم اور آپ ایک نماز چھوٹ جاتی ہے کوئی مطلب نہیں, ارے کیا ہوا, جمعہ کی نماز بھی چلی جاتی ہے, کوئی ٹینشن نہیں, فرض کوئی مطلب نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, مومن بنو, مومن بنو, اپنے گھر کی حالات کو ذرا دیکھو. نماز نہیں تو مومن نہیں. لا صلاۃ لمن لا دین اللہ, کہیں فرمایا جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لا دین له, جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ فرمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن ہے ہی نہیں. اس وجہ سے حضرت معاویہ اس کو جانا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی طریقے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کر رہے تھے. کون؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ کیا بیان کر رہے تھے؟ نوجوان تھے, 18-20 سال کے. صحابہ کرام کے درمیان, نبی کے جو ساتھی تھے ان کے درمیان اللہ کے نبی بیان کرنے لگے کہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے لڑکے ہیں, بہت اچھے, نماز کی پابندی ہے, سب کچھ ہے, دینداری ہے, ساری چیزیں ہیں. کاش کہ اگر تہجد کے نماز پڑھنے لگتے تو اللہ کی نظر میں اور پیارے ہو جاتے. آپ نے یہ بات کسی صحابہ کرام کے درمیان آپ نے کہی, کسی کے درمیان. اب ظاہر سی بات, ہم آپ کے سامنے کوئی بات بول رہے ہیں, آپ وہ دوست آپ کا ہے نہیں, آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ابوالکلام سلفی نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے, پہنچا دیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نے یہ بات سنی اور پہنچا دیا. کن کو؟ عبداللہ ابن عمر کو یہ بات پہنچا دیا کہ اے عبداللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں تعریف بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کاش کہ عبداللہ ابن عمر اگر تہجد کی نماز پڑھتے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جاتے. میرے پیارے ساتھیوں, حدیث کے الفاظ موجود ہیں, اللہ کے نبی کے ان الفاظ کو ڈائریکٹ